کہ جتنا گناہ پہ تڑپا ہے میرے خوف سے اور میرے عشق میں جو اس نے حالت طاری کر لی ہے، زمین گناہوں کی بھری ہوئی ہو، وہ بھی میں ایک قلم سے کاٹ کے معاف کر دوں گا، محو کر دوں گا۔ جب یہ پیغام پہنچا اور حضور علیہ السلام نے یہ وحی ثعلبہ بن عبد الرحمن کو سنائی، اس نے چیخ ماری، سن کر چیخ ماری، اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گیا، شہید عشق ہو گیا آقا علیہ السلام کی گود کے پاس۔ آقا علیہ السلام اٹھے، صحابہ کرام سے فرمایا اس کے غسل اور کفن کا انتظام کرو۔ آقا علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کروایا۔ جب ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری کہ جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو صحابہ کرام نے دیکھا، امام ابو نعیم الاصبہانی بیان کرتے ہیں اور تمام ائمہ جنہوں نے ذکر کیا، جب جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو آقا علیہ السلام اس کے جنازے میں اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں کے اوپر چل رہے تھے، پورے پاؤں اور پاؤں کے تلوے زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے، انگلیوں کے پوروں پہ چل رہے تھے، اٹھا اٹھا کے پورے پاؤں۔ جب ثعلبہ کو دفن کر لیا اور واپس مڑے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہے کہ آپ اپنے قدمین شریفین پہ نہیں چل رہے تھے، پورے پاؤں اوپر تھے اور انگلیوں کے سہارے انگلیوں پر چل رہے تھے، کیا ماجرا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس لیے پاؤں کے بل نہیں چلا کہ اس کے جنازے میں اللہ نے اتنی لاتعداد فرشتوں کو بھیجا ہوا تھا، اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے اس کے جنازے میں چل رہے تھے اور ان کے پر تھے، مجھے اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، میں جگہیں تلاش کر کر کے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے سہاروں پہ چل رہا۔ یہ اس عاشق الہی ثعلبہ بن عبد الرحمن کی رخصتی ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے حضرات محترم، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، نوجوانوں، چند پہلو غور طلب ہیں، بڑی توجہ سے سنیں۔ یہ پوری حدیث جو میں نے مکمل کی، اس کے اندر وہ نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت و قربت میں رہتا ہے، ہر وقت آقا علیہ السلام کی قربت اور خدمت نصیب ہے، حضور علیہ السلام کے موزے بناتا ہے، حضور اس کو کام کاج بھیجتے ہیں، مگر اس خدمت اور قربت کے باوجود وہ خوف الہی سے بے نیاز نہیں ہوا، جری نہیں ہو گیا، جرت مند نہیں ہو گیا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی اتنی قربت میسر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شفیع المذنبین ہیں، ان کی ہمہ وقت خدمت میسر ہے، اب مجھے کون سی پرواہ ہے آخرت کی، میں تو بخشا گیا ہوں۔ وہ جری نہیں بنا، وہ خوف الہی کا پیکر ہے، بے نیاز نہیں ہوا آخرت سے، بے پرواہ نہیں ہوا، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ ساتھ ساتھ اپنے حالات کو تولتے آئیے، ہمیں جتنی نیک قربت اور نیک خدمت ملتی ہے، اللہ کے دین کی خدمت، دعوت، تبلیغ، درس قرآن، اللہ کے دین کے لیے تنظیم سازی، خدمت کرنا، گوشہ درود، بچوں کو پڑھانا، بچیوں کو درس قرآن دینا، عرفان القرآن کرنا، عرفان الہدایہ کرنا، بچیوں کے ایگرز کی محنت کرنی، دروس قرآن جگہ جگہ دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، روز جتنا کام کرتے ہیں یا جتنی قربت و خدمت میں رہتے ہیں،
ہم حقیقت میں اندر ڈوب کے دیکھیں اتنے بے پرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں، خوف خشیت کی کیفیت ختم ہوتے چلی جاتی، بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے مسلک میں بدقسمتی درس بھی یہی دیا جاتا ہے، سبق بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ آپ میرے مرید ہیں، آپ میرے رفیق ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں، آپ میرے قریب ہیں، آپ میرے خدمت گزار ہیں، وغیرہ وغیرہ، بس آپ کا بیڑا پار ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں بے پرواہ بنایا جاتا ہے، اور یہ خدمت محمدی میں رات دن رہ کر پہلا سبق بے پرواہ نہیں ہوئے، بے پرواہی چھوڑ دیں۔ ہم قربت کو اور خدمت کو اپنے لیے جنت کا لائسنس سمجھتے ہیں۔ ہم چونکہ خدمت میں آ گئے، ہم 10 دن اعتکاف میں آ گئے، درس بغیر خطاب سن لیے، 10 دن کی خاص صحبت نصیب ہو گئی، اس مصطفی مشن کی خدمت نصیب ہو گئی، سو ہمیں جنت کا لائسنس مل گیا۔ ایسے کسی کو جنت کے لائسنس نہیں ملتے۔ اس مغالطے سے اپنے آپ کو نکالیں۔ یہی مغالطہ جنت کا لائسنس از خود گھڑ لینا انسان کو بے عمل کرتا ہے، بے خوف کرتا ہے، بے خشیت کرتا ہے، توبہ سے دور کرتا ہے، رکت سے دور کرتا ہے، اللہ کی قربت سے دور کرتا ہے، اس کے لطف و کرم سے دور کرتا ہے۔ ہمارے رویے متضاد بن جاتے ہیں، ذہن بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ذہنوں سے نعت خوانی کی محفلیں کر دی، میلاد پاک کی محفلیں کر دی، ساری رات 11ویں شریف کی محفل کر دی، معراج کی محفلیں کر دی، محرم میں ذکر امام حسین کی محفلیں کر دی، صدقہ خیرات کر دیا۔ جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم ہر نیک کام سے جنت کا لائسنس پکڑتے ہیں، سمجھتے اس سے خوف خدا ختم ہوتا ہے، خوف قیامت ختم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں قیامت کا کیا ڈر، ہمیں بخشوانے والے بخشوا لیں گے۔ یہ کوئی تصور اللہ کے دین کا نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ میں نے یہ کلمہ پوری عمر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم سے اور زبان مبارک سے جو آپ نے لکھا نہیں پڑھا۔ میں نے یہ کلمہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے نہیں پڑھا اور سنا، میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے نہیں سنا، میں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے نہیں سنا۔ میری مراد ان کی کتب میں انہوں نے یہ نہیں لکھا، نہ ان سے منقول ہوا، نہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے سنا، نہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے سنا، نہ حضرت جنید بغدادی سے سنا، نہ حضرت سری سقطی سے سنا، نہ حضرت ابو بکر شبلی سے سنا، نہ حضرت ذنون مصری سے سنا، نہ آقا علیہ السلام سے سنا آپ کی حدیث پاک میں، نہ حسنین کریمین سے، نہ امام زین العابدین سے، نہ امام محمد الباقر سے۔ ہم جن ہستیوں کے نام لیوا ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا یہ کر لو لائسنس ہو گیا جنت کا، بے خوف ہو جاؤ اللہ سے بھی، قیامت سے بھی، قبر سے بھی۔ یہ ایک تباہی ہے جس نے ہمارے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، بے عمل کر دیا ہے، اور بے عمل کر کے ہمارے دلوں کو پتھروں کی طرح سخت کر دیا ہے۔ رکت چلی گئی، خشیت چلی گئی۔ اس نوجوان نے ایک لمحہ کی خطا کو اتنا بڑا گناہ سمجھا کہ دیوانوں کی طرح پہاڑوں کی غاروں میں چھپ گیا، صحراؤں میں روتا رہا، راتوں کو چیختا رہا، بے ہوش ہوتا رہا۔ پھر یہ ڈر کہ کہیں حضور کو خبر نہ ہو جائے، میں آقا علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے حضور کس طرح پیش ہوں گا۔ کبھی ہم نے بھی سوچا پوری زندگی غفلت میں بسر ہو جائے، گالی گلوچ کرتے رہیں، ہم غیبت چغلی کرتے رہیں، حرص و ہوس میں زندگی گزاریں، جھگڑے کرتے رہیں، دنیا پرستی کرتے رہیں، دنیاوی چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و کینہ کرتے رہیں، منافقت اور منافرت کرتے رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں۔ کبھی یہ خیال آیا کہ آقا علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے، قبر میں پوچھا جائے گا کیا دکھائیں گے، اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟
جب اعمال تولنے کا وقت آئے گا اس وقت کیا بیتے گا ہم پر؟ کبھی خیال آیا؟ کس شے نے ہمیں بے خیال کر دیا؟ دنیا پرستی نے، نفس پرستی نے، یا دین کے خیالات کے بارے میں دھوکہ، دجل اور فریب نے، گمراہی نے، جہالت نے، بعض لوگوں کے مفادات نے؟ ان سے بچیں۔ ہونا چاہیے جتنا قریب ہو اتنا حیا بڑھ جائے، جتنا قریب ہو اتنا خوف بڑھ جائے، جتنا قریب ہو اتنی رکت بڑھ جائے، اتنی رکت بڑھ جائے، جتنی قربت نصیب ہو اتنی تواضع انکساری آ جائے، جتنی خدمت نصیب ہو اتنا شکر مندی آ جائے۔ اگر یہ کیفیت ہو پھر طبیعتیں ویران نہیں ہوں گی، ورنہ ہم خدمت دین کرتے ہیں مگر اندر جھانک کے دیکھیں تو طبیعتوں میں ویرانی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے خدمت دین کرتے کرتے، نیک قربت پاتے پاتے طبیعتوں میں کبر آ جاتا ہے، نخوت آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، قساوت، دلوں میں سختی آ جاتی ہے، شقاوت آ جاتی ہے، انانیت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھتے ہیں، کینہ پروری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق میں ایک دوسرے کے خلاف آپ کے دل جڑے ہوئے نہیں، اللہ سے کب جڑیں گے؟ یہ اس جوان کی حالت عشق تھی جس عشق الہی کی حالت نے اس کو درجہ خشیت پر پہنچایا، اور ایسے درجہ خشیت پہ پہنچایا کہ 2 بار اللہ نے جبرائیل امین کو اس کے لیے بھیجا علیہ السلام کی۔ اس کی حالت اتنی پسند آئی، پھر آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر کو، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما، ان ہستیوں کو اس کی تلاش میں بھیجا، اور پھر اس کی خشیت دیکھیے۔ آقا علیہ السلام کی قرات کی آواز آئی ہے، پھر خش کھا کے ہوشوں پہ گر پڑا ہے۔ جب یہ حالتیں ہوتی ہے تو تب یہ نصیب کھلتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب اپنی گود میں رکھ لیا پھر جبرائیل امین وہی لے کے آئی، پھر مغفرت طلب کی ہے، اور انجام یہ ہوا۔ وفات تو کتنوں کی ہوتی ہوگی، مگر کیا وفات اس عاشق کی تھی، اس خوف میں کہ اتنے ملائکہ بھیجے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنے پورے قدم زمین پہ رکھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ سوچنے والی چیزیں، اس واقعہ کو بار بار سوچتے رہیں، بار بار، اور جو میں نے نتائج اخذ کیے ہیں اور جو چیزیں سمجھائی ہیں ان پر بار بار غور کرتے رہیں۔ اب یہ ایک عام صحابی کی بات نہیں ہے، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن نوجوان صحابی ہیں۔ آئیے